تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 128 اور 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں سے پھر غزوہ احد کے واقعے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اسباب النزول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی تمام امور اللہ کی طرف سے ہیں اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، کفر پر مریں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جو لوگ احد میں مکہ معظمہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بعض بعد میں مسلمان ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، صفوان بن امیہ بھی تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی مسلمان ہو گئیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔